اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں ہم لوگ زندگی نامہ پڑھ رہے ہیں آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا، اور جو عنوان ہمارے سامنے ہے ولی عہدی کو قبول کرنے کے لیے امام علیہ السلام کی دلیلیں، یعنی کن دلائل کی بنیاد پر۔ جیسے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے ولی عہدی کو کیوں قبول کیا، تو امام کے پاس کیا دلیلیں ہیں، علت کیا تھی، سبب کیا تھا ولی عہدی کو قبول کرنے کا۔ نمبر ایک، امام رضا علیہ السلام نے اس وقت مامون کی ولی عہدی کو قبول کیا جب آپ نے دیکھا کہ اگر انکار کریں گے تو نہ صرف اپنی جان مفت میں دے دیں گے بلکہ تمام علویوں اور آپ کے چاہنے والوں کی جان کے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ امام اپنے لیے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ اپنی اور اپنے شیعوں اور حامیوں کی جان کو دشمنوں کے پھندے سے نجات دلائیں، چونکہ امت اسلامی کو ان کے وجود اور ان کی تعلیمات کی بے حد ضرورت تھی، لہٰذا ان لوگوں کو باقی رہنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کے لیے رہبر اور چراغ راہ نیز مشکلات کو حل کرنے والا اور شبہات کے ہجوم کی صورت میں رہنما بن سکے۔ پہلی وجہ سمجھ میں آ رہی کیا ہے؟ اپنی جان بھی بچائیں تاکہ مفت میں جان نہ جائے، بے مقصد ہو جائے گی نا، کسی ہدف کے تحت کسی ہدف کو پورے، جیسے امام حسین علیہ السلام ایک ہدف کے تحت قیام کر رہے ہیں، ان کی جان جا رہی ہے تو ایک مقصد کے تحت جا رہی ہے، یہ جان جائے گی خالی کس بات پہ؟ ولی عہدی کو قبول کرو، اگر نہیں کریں گے اسی میں جان چلی جائے گی تو کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، اس سے اچھا ہے کہ قبول کر لیا جائے۔ امام علی کا ولی عہد ہوتے ہیں تو اس شر میں شیعہ بھی محفوظ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جی ہے نا؟ لہذا اگر امام سختی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ولی عہدی کو رد کر دیتے اور اس طرح خود کو اور اپنے چاہنے والوں کو نابودی کے حوالے کر دیتے تو یہ بھی واضح نہیں تھا کہ آپ کی یہ فداکاری سید الشہداء کی حیات بخش اور گرہ کشا شہادت کی طرح امت کے بند کاموں کی گرہ کھولتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ امام نے ولی عہدی کو قبول اس لیے کیا تاکہ اپنی اور شیعوں کی جان کو محفوظ کر سکیں۔ مقام ولی عہدی کا حصول عباسیوں کی طرف سے ضمن اس بات کا اعتراف سمجھا جاتا تھا کہ علویوں کا بھی حکومت میں نمایاں حصہ ہے۔ ولی عہدی کی پیشکش، خلافت کی پیشکش صحیح ہے، عباسیوں میں احساس پیدا کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے کہ ان کا بھی حق ہے خلافت کا، صرف تمہارا نہیں ہے۔ تیسرا مولانا، امام کے ولی عہدی کو قبول کرنے کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ لوگ خاندان پیغمبر اکرم کو سیاست کے میدان میں موجود پائیں کہ ہم بھی ہیں، اور انہیں فراموش نہ کر دیں اور یہ خیال نہ کریں جیسا کہ لوگوں میں پھیل گیا تھا کہ وہ صرف ایسے علماء اور فقہاء ہیں جو عمل کے میدان میں ہرگز ملت کے کام نہیں آتے۔ امام نے ابن عرفہ کے سوال کے جواب میں جو کچھ کہا وہ شاید اسی مطلب کے پیش نظر تھا۔ ابن عرفہ نے آپ سے سوال کیا ہے، فرزند رسول خدا کس مقصد کے تحت آپ ولی عہدی کے ماجرے میں وارد ہوئے؟ امام نے جواب دیا اسی مقصد کے تحت کہ جس نے میرے جد علی کو شورا میں وارد ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب دیکھیں کیا امام علیہ السلام خود کام کی طرف مائل تھے، خود اس کام کی طرف مائل تھے؟ کس کام کی طرف؟ ولی عہدی کی طرف۔ یہ اسباب جو بیان کیے گئے ہیں ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتے کہ امام ولی عہدی کو قبول کرنے کے لیے بخوشی خاطر راضی تھے۔ خاطر سے مراد جانتے کیا ہوتا ہے؟
خاطر کے معنی کیا جانتے؟ خاطر دل کو کہے، اپنی خوشی سے. دل دل دل، خاطر یعنی دل، بخوشی خاطر یعنی دل سے جو خوشی ہو اس سے آپ راضی. صحیح ہے. ولی امام ولی عہدی کو قبول کرنے کے لیے بخوشی خاطر راضی تھے، بلکہ جیسا کہ بعد میں ظاہر ہونے والے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام جانتے تھے کہ آپ کو مامون اور اس کے حوالی موالی کی گھاتوں سے امان میں نہیں رہ سکتے تھے. اگر ولی عہدی کو قبول نہ کرتے تو جو وہ حربے چل رہے تھے ان حربوں سے امام محفوظ رہ جاتے، اور آپ کے مقام سے قطع نظر آپ کی جان بھی ان کی آسیب رسانی سے محفوظ نہ ہوگی. امام اچھی طرح سے بات سمجھتے تھے کہ جس وسیلے سے بھی ہو سکے گا مامون آپ کی مانوی یا جسمی نابودی کے پے در پے ہو جائے گا. صحیح. اس لیے کہ امام اگر ایسے جان دیتے ہیں تو جان کیا ہو جائے گی؟ بے مقصد ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ مامون کے دل میں کوئی بری نیت نہیں تھی، پھر بھی جیسا کہ کہا گیا ہے کہ امام کی عمر کو دیکھتے ہوئے آپ کے مامون کی موت کے بعد تک زندہ رہنے کی امید بہت کم تھی، لہذا ان میں سے کوئی بھی سبب امام کے لیے ولی عہدی کو قبول کرنے کی توجیہ کے لیے کافی نہ تھا. اگر ان تمام باتوں سے بھی صرف نظر کریں، صرف نظر یعنی نگاہوں کو ہٹا لیں، بچا لیں، اور یہ فرض کریں کہ امام کو مامون کے بعد تک زندہ رہنے کی امید تھی، لیکن پھر بھی آپ کو حتماً ان بااثر افراد کا سامنا کرنا پڑتا کہ جو آپ کے طرز حکومت سے راضی نہ تھے. اسی طرح سے عباسیوں اور دنیا پرست افراد کے جو امام علیہ السلام کی حکومت سے ناخوش ہو کے رخنہ اندازیوں اور امام کی ایسی حکومت کے خلاف کہ جس کا دستور العمل احکام الہی کو اپنے جد پیغمبر اسلام اور حضرت علی علیہ السلام کی روش کے مطابق اجرا کرنا تھا، ان کی تمام طاقت جمع کرنا اور امام کو بہت سے نقصان دہ مشکلات سے روبرو کر دیتا. ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ امام کے لیے فطری تھا کہ اس خطرے سے بھرے اور پر ضرر راستے سے حکومت تک پہنچنے کی فکر کو کہ جو نہ صرف آپ کے مقاصد کو پورا نہ کرتی بلکہ برعکس یعنی اس کے الٹ علویوں اور یہ آپ کے اطاعت کرنے والوں کی ان کے مقاصد و آرزوؤں کے ساتھ نابودی کا بھی سبب ہوتی. صرف آرزو ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ پوری کی پوری قوم کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی. لہذا اس راہ میں کوئی مثبت اقدام ایک خودکش اور بے منطق عمل سمجھا جاتا. ایسے میں اگر امام کوئی قدم اٹھاتے ہیں کہ جس کے سبب امام کی بھی جان جائے اور شیعوں کی بھی جان جائے تو ایسے میں کیا ہوگا؟ ایک کس کے مانند ہو جائے گا؟ یہ خودکشی کے مانند ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب ہے غیروں کی افکار کے مقابلے میں امام کا کردار، یعنی غیروں کی جو افکار تھی، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی جو فکریں تھیں، ان کے بارے میں امام نے کیا فرمایا ہے. کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلے عباسی خلیفہ کی خلافت کا دور فکری اور ثقافتی جنبش کا دور تھا. اس دور میں مسلمانوں میں غیر معمولی علمی شوق اور ماحول پیدا ہو گیا تھا اور علوم اسلامی مانند فقہ و حدیث کے ساتھ ساتھ دوسرے مختلف علوم مثلا طب، نجوم وغیرہ بھی بہت زیادہ رائج ہو گئے تھے. چونکہ مامون خود ایک یہ پہلے گزر چکا ہے
کہ امام کے دور میں کیا کیا رائج ہو چکا تھا. چھٹے امام کے دور میں پوری ایک یونیورسٹی چل رہی تھی. مامون خود ایک پڑھا لکھا آدمی تھا اور علماء دوست تھا. وہ علماء کو اپنے قریب رکھتا تھا. اسی لیے دیکھیے سب سے زیادہ مناظرے کس کے دور میں ہوئے ہیں؟ مامون کے دور میں ہوئے ہیں مناظرے، لیکن پھر اتنے زیادہ نہیں ہیں. آپ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں گے کافی مناظرے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلے عباسی خلیفہ کی خلافت کا دور فکری اور ثقافتی جنبش کا دور تھا. اس دور میں مسلمانوں میں غیر معمولی علمی شوق اور ماحول پیدا ہو گیا تھا اور علوم اسلامی مانند فقہ و حدیث کے ساتھ ساتھ دوسرے مختلف علوم مثلا طب، نجوم وغیرہ بھی بہت زیادہ رائج ہو گئے. دوسری طرف مختلف فرقے اور مذاہب بھی وجود میں آئے. نیز مسلمانوں کے اہل کتاب اور علماء یونان کے عقائد و نظریات سے ٹکرانے کے لیے کے نتیجے میں مختلف قسم کے شبہات اور مشکلات پیدا ہو گئے تھے. یہاں پر اس بات کا مزید اضافہ کرتے چلے کہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں نہ صرف یہ کہ یہ حالات جاری تھے بلکہ یونانی کتابوں کے ترجمے کے ذریعے سے اسلامی معاشرے میں مختلف افکار و نظریات نفوذ کر گئے تھے. جب دوسری زبانوں کی کتابیں ترجمہ ہو کے آئیں تو ظاہر ہے وہ فکریں یہاں منتقل ہوئی یا نہیں منتقل ہوئی؟ بالکل منتقل ہوئی. چونکہ مامون نے جو یونانی کتابوں کے ترجمے سے دلچسپی رکھتا تھا، روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی تھی جو کتابیں روم کے خزانے میں پرانے علوم سے متعلق موجود ہیں وہ اس کو بھیج دے. روم کے بادشاہ نے اس کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور علماء کی ایک جماعت مامون کی طرف سے روم جا کر وہ کتابیں لے آئی اور انہوں نے اس کے حکم سے ان کتابوں کو عربی زبان میں ترجمہ کیا. اس طریقے سے غیروں کی کتابوں کو ترجمہ کرنے کا رواج ہو گیا. ان میں سے بعض کتابیں فلسفی تھیں. ان کتابوں کے عربی اور اردو زبان میں ترجمہ ہو جانے سے مسلمان غیروں کی تہذیب سے اور خصوص روم کی تہذیب سے آشنا ہو گئے. دوسری طرف مامون نے مذہب معتزلہ کو قبول کیا تھا. مامون کس کا ماننے والا تھا؟ معتزلہ. آج جو سنی حضرات موجود ہیں وہ کس کے پابند ہیں؟ میکسیمم اشاعرہ کے. صحیح ہے جی. اور مذہب معتزلہ کے بزرگ علماء کو اپنے دربار سے نزدیک کیا تھا. اس مذہب کے ماننے والے عقل و منطق اور رائے و قیاس کے طرفدار تھے. فیصلے جو کرتے تھے، فتوے جو دیتے تھے، کس کی بنیاد پہ؟ قیاس کی بنیاد پر. جو محدود اور خطا پذیر انسانی عقل پر اعتماد کرنے میں افراط سے کام لیتے تھے اور دین کے احکام کو اپنی کوتاہ عقل سے مقایسہ کرتے تھے اور جس چیز کی تائید ان کی عقل صراحت کے ساتھ کرتی تھی اسے قبول کرتے تھے اور بقیہ جن چیزوں کی تائید عقل نہیں کرتی تھی وہ انہیں رد کر دیتے تھے. بطور کلی اس حالت نے مسلمانوں کے لیے بہت سے جدید مسائل اور مختلف دینی شبہات و اشکالات پیدا. بظاہر ہے دوسری کتابیں ترجمہ ہو کے آئیں گی تو دوسرے کلچر، دوسری معلومات ہمارے پاس آئیں گی تو شبہات پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دور حاضر کے مشہور عالم ڈاکٹر طہ حسین اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ پس تیزی کے ساتھ مسلمان غیروں کی تہذیب بالخصوص یونان کی تہذیب اور سب سے زیادہ فلسفہ یونان سے آشنا ہو گئے. یہ تمام باتیں مسلمانوں پر اثر انداز ہوئیں. مسلمانوں نے انہیں اپنے دین سے دفاع کا ذریعہ قرار دیا تھا. پھر مزید قدم آگے بڑھاتے ہوئے انسان کی کوتاہ عقل کو تمام چیزوں پر حاکم سمجھا اور یہ گمان کیا کہ صرف عقل ہی معرفت کا سرچشمہ ہے اور آہستہ آہستہ خود کو سرچشمہ وحی سے بے نیاز سمجھتے ہوئے عقل پر بے نیاز سمجھنے لگے. عقل پر ان کے اس حد سے زیادہ اعتماد نے انہیں فریفتہ کر دیا اور حق سے دوری اور زیادہ روی میں گرفتار ہو گئے. ظاہر ہے جب آپ شریعت پہ عمل نہ کر کے کیا کریں گے؟ اپنے ذہن پہ اعتماد کریں گے تو آپ کا ذہن کتنا سوچ سکتا ہے اور کتنا صحیح سوچ سکتا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ فکر کا دائرہ پرواز کیا ہے؟ محدود ہے. یہی وہ اشتباہ تھا جس نے ان کے سامنے اختلاف کے دروازوں کو کھول دیا اور ہر جماعت نے اپنے بے بنیاد استدلال سے تمسک اختیار کیا اور ان کے فرقوں کی تعداد 70 سے
اللہ اکبر، تجاوز کر گئی. کتنا بڑا ہے یہ. بس ختم ہو گیا. ہاں تھوڑا ہی دیکھنا ہے. تھوڑا ہی مجھے تو زیادہ لگ رہا ہے. یہاں دیکھنا ہے نا آپ بس جی. کہاں تک آئے ہم لوگ؟ ہاں، بے شک اس دور میں کوئی ایسی طاقتور جماعت عباسیوں کے دربار میں نہیں تھی کہ جو تقوی اور ہمدردی سے مالا مال ہوتی تاکہ غیروں کے علمی آثار کو مورد تحقیق و تنقید قرار دیتی. ظاہر ہے جو کتابیں ترجمہ ہو رہی تو ان پہ تحقیق نہیں کرنی ہے، ان پہ جو غلط باتیں اس پہ اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا کہ بے نہیں جو ترجمہ ہو کے آئیں گے کہیں اور کی کتابیں ہم اس کو اپنا مان لیں گے. صحیح ہے، اور اس کو حقیقی اسلامی زاویہ فکر کی چھلنی سے گزارتی اور ان کے گمراہ کن اور غیر خالص مطالب کو جدا کرتی، اس طرح سے کہ صرف وہ مطالب جو خالص و بے ملاوٹ ہوتے مسلمانوں کے اختیار میں قرار دیتی. ان مخصوص فکری اور ثقافتی حالات کی بنا پر 8ویں امام علیہ السلام کی کاندھوں پر سنگین ذمہ داری آ پڑتی اور وہ اسلام کے عظیم محافظ اور امام اس خطرناک حالت سے اچھی طرح باخبر تھے. لہذا آپ نے کمر ہمت باندھی اور ان خوفناک فکری موجوں اور خطرناک تیز ہواؤں کے مقابلے میں سختی سے مقاومت کی اور عظیم فلاسفہ، متکلمین اور علماء اہل کتاب کے ساتھ آزاد مناظروں اور بحثوں کی محفلوں میں شرکت فرما کر ان کی باتوں اور اعتراضات کے بے بنیاد ہونے کو روشن کیا اور اسلام کے عقیدے اور تہذیب کی اصالت کی حفاظت کی. یہ مناظرے جو مامون کی طرف سے اور اس کے حکم سے منعقد ہوتے تھے، ایسے مامون، اب یہاں اسٹار پہ آیا ہی، مامون ان مناظروں کی مجلسوں کو منعقد کروا کے اپنے بعض سیاسی مقاصد کے حصول کی کوشش کرتا تھا. مثلا لوگوں کو سرگرم رکھنا اور ان کے افکار کو ان کی مشکلات اور ملک کے جاری مسائل سے منحرف کر دینا. ظاہر ہے اگر وہ مناظرہ کروا رہا ہے، مناظرے میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، ایک جیت رہا ہے ایک ہار رہا ہے، تو جو حکومت میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں لوگ ان کی طرف توجہ دیں گے یا چرچا کا وشے یہ ہو جائے گا لوگ ان کی باتوں کو تذکرہ کریں گے. خلیفہ کے اس میں کیا ہوا تھا، ایسے ایسے 2 مناظرے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا، وہ جیتا وہ ہارا، کچھ ان کے طرفدار کچھ ان کے طرفدار، لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے. خود کو ایک عالم اور علم و دانش کا حامی حکمراں ظاہر کرنا، امام کی بلند شخصیت کو صرف علمی میدان میں محدود کر دینا اور انہیں سیاسی مسائل سے دور کرنا وغیرہ. اب کیا ہے جی، عمیق اور دلچسپ مطالب رکھتے ہیں کہ جو آج تقریباً 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی راہ کشا یعنی راہ دکھانے والے، صحیح حقیقت بیان اور بہت زیادہ مفید و آزمودہ ہے. بطور نمونہ جاسریق، راس جالود، ہربز اکبر، عمران صابی، سلیمان مروزی، علی بن محمد جہم اور بصرے کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ امام کے مناظروں کا نام لیا جا سکتا ہے. ان میں سے بعض مناظرے اتنے زیادہ اہم اور ہیجان تھے، ہیجان تھے. اب یہ سب حوالے دیے ہیں نا. اب یہاں پہ دیکھیں، جاسلیق یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے پادریوں کا سردار اور مسیحیوں کا عظیم پیشوا. راس جالوت یہودیوں کے بزرگ علماء کا لقب تھا. ہربز اکبر یا ہیر بدا اکبر زرتشتوں کے عظیم رہنما کا مخصوص لقب تھا. عمران صابی جیسے کہ خود نام سے واضح ہے مذہب صابئین کا مدافع تھا، یعنی ان کا دفاع کرنے والا. صابئین وہ افراد ہیں جو خود کو حضرت یحییٰ کا پیرو سمجھتے ہیں. اس کا جناب یحییٰ کا پیرو سمجھتے ہیں اور ان کے 2 گروہ ہیں، موحد مشرک. اس مذہب کے ماننے والوں میں سے باقی رہ گئے افراد عراق اور جنوب ایران میں موجود ہیں. سلیمان مروزی مامون کے دور میں علم کلام میں سب سے زیادہ مشہور عالم تھا کہ جو خراسان میں رہتا تھا اور مامون اس کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا.
اس کے بعد دیکھیے علی ابن محمد جہم ناصبیوں کا بہت بڑا عالم، اہل بیت کا دشمن تھا۔ ان مناظروں کے بارے میں مزید اطلاع کے لیے رجوع کریں۔ اگر مناظروں کے بارے میں ہمیں جاننا ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ ہمیں جانا ہوگا کس کی طرف؟ کہاں رجوع کریں؟ مجموعے آثار دومین کنگرے جہانی امام رضا، یہ کتاب کا نام ہے، مجموعہ آثار دومین کنگرے جہانی امام رضا، ٹھیک ہے۔ یہ مقالہ ہے کس کا؟ ایت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب کا، کہ جس میں امام علیہ السلام کے مناظرے درج ہیں۔ اس کے علاوہ اگر امام کے مناظرے کو دیکھنا ہے تو کچھ مناظرے آپ کو 14 ستارے میں بھی نقل کیے گئے ہیں، کچھ مناظرہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے نقوش عصمت میں، صحیح ہے؟ کبھی پڑھیے کہ نہیں پڑھیے؟ نقوش عصمت نہیں پڑھیے؟ اچھا ہے۔ اس میں نقوش عصمت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نکات آمادہ مل جائیں گے آپ کو مجلس کے لیے، صحیح ہے؟ 14 ستارے میں تاریخ اور حوالے بہت ہیں، معلومات زیادہ ہے، نقوش عصمت میں معلومات کم ہے، لیکن جو معلومات ہے وہ مجلسی معلومات ہے، اس کو بآسانی مجلس میں آپ کوٹس کر سکتے ہیں، اس کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔